بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 260 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، اور ان کو بتاؤ اس وقت کے بارے میں کہ جب ابراہیم نے اپنے رب سے کہا کہ تو مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ، اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کیا تم ایمان نہیں رکھتے؟ قَالَ بَلَىٰ، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ کیوں نہیں، وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، مگر میں یہ تقاضا کر رہا ہوں، فرمائش کر رہا ہوں تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ قال فخذ، تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اچھا تو پھر لو اربعۃ من الطیر، 4 پرندے، فصرہن الیک، پھر ان کو اپنے سے ہلا لو، اپنے سے مانوس کر لو، ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، پھر ان کو ذبح کر کے ان کے ٹکڑے چاروں طرف پہاڑ پر پھیلا دو، ثم ادعوہن، پھر تم انہیں، ان پرندوں کو اپنی طرف بلاؤ، یأتینک سعیا، وہ تمہاری طرف آئیں گے دوڑتے ہوئے تیزی کے ساتھ۔ وعلم، اور جان لو، ان اللہ، کہ اللہ عزیز حکیم، غالب، زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کرنا کہ وہ یہ بتائے کہ وہ مردوں کو زندہ کیسے کرے گا، ایک بدنیت انسان بھی کر سکتا ہے جو نہیں ماننا چاہتا، جو انکار کرنا چاہتا ہے، وہ اگر سوال کرے گا تو اس کو جواب دوسرا ملے گا، اور وہ جواب بھی قرآن مجید میں بیان ہوا ہے۔ لیکن اگر کوئی ابراہیم علیہ السلام کی طرح مخلص انسان اللہ سے مزید جاننے کے لیے یہ پوچھے گا کہ میرا اطمینان کرا کہ میں آخرت کے یقینی ہونے کو کیسے مانوں، تو اللہ تعالیٰ پھر بندوبست کرتا ہے اور سمجھاتا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ میں اور آپ اگر اخلاص کے ساتھ اللہ سے سوال کریں گے اس کے دین کی سچائی کو جاننے کے لیے، تو وہ ہمارے لیے وہ طریقہ اختیار نہیں کرے گا جو ابراہیم علیہ السلام کے لیے اختیار کیا۔ ہر شخص کا اپنا ایک مقام ہوتا ہے، ہر شخص کا اپنا ایک ماحول ہوتا ہے، لیکن یہ بات بالکل طے ہے کہ اللہ نے یہ بات بیان فرمائی ہے اس آیت سے پیچھے، جس کی وضاحت میں یہ بات اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ ولی، کارساز، مددگار بن جاتا ہے ان لوگوں کا جو ایمان لانا چاہتے ہیں، وہ انہیں نکالتا ہے گمراہی کے اندھیروں سے ہدایت کی روشنی کی طرف، اور وہ لوگ کہ جو انکار کرنا چاہتے ہیں ان کے کارساز، مددگار شیاطین بن جاتے ہیں۔ وہ ان کو ہدایت کی اس روشنی سے کہ جو ان کو اللہ کی طرف سے پیدائشی طور پر ملی ہوتی ہے، وہاں سے دھکیل کے گمراہی کے اندھیروں میں لے جاتے ہیں۔ اصل میں انسان کی نیت اور ارادہ ہے جو فیصلہ کن ہوتا ہے۔ آپ اگر ہدایت چاہتے ہیں، سچائی چاہتے ہیں، اللہ کے دین کو سمجھنا چاہتے ہیں اور اس میں اعلیٰ مقامات پانا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے سوالوں کی قدر کرتا ہے، آپ کی ہمت افزائی کرتا ہے۔ لیکن اگر آپ دین سے جان چھڑانا چاہتے ہیں اور اس لیے آپ ایسے سوال کرتے ہیں کہ جن سے آپ کا خیال ہے کہ آپ کا دین سے پیچھا چھڑ جائے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ خود اس کا اہتمام کرتے ہیں کہ ایسے بدنیت لوگوں کو ہدایت کی جگہ گمراہی ملے۔